عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے, کہیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام بچا لیجئے. عیسیٰ علیہ السلام بغیر کچھ غلطی بتائے قوم کو آخری پیغمبر ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کریں گے. جاؤ نبی کے پاس, وہ اللہ کے سامنے آج سفارش کر پائیں گے. کون تھے یہ؟ آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام. کون تھے یہ؟ اللہ کے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء تھے, بہت بڑے انبیاء تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں اللہ بارہا کرتا ہے. ایسے بڑے بڑے انبیاء اللہ کے سامنے بات کرنے کی مجال نہیں رکھیں گے, اور تمہارے قوم کے پیر, تمہارے مریداں, تمہارے پیراں, تم نے اپنے مریدوں کو یہ بات بول کر الو بنا چکے ہیں, یہ بات بول کر ان کو تسلی دلا چکے ہیں. اے ہمارے مریدوں, ڈرنے کی ضرورت نہیں, بس ہمارے نام کا فاتحہ دلاتے رہنا, نظر و نیازیں چڑھاتے رہنا, ہمارے پکے مرید بن کے رہنا. نمازہ نہیں پڑھے تو بھی چلتا, روزہ نہیں رکھے تو بھی چلتا, ہم جھگڑا کر کے اللہ کے پاس آپ کو جنت دلا دیں گے. کہاں سے دلائیں گے بھائی؟ کون دلائے گا جھگڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت؟ یہ کون تھے؟ یہ تمہارے پیراں سے چھوٹے تھے یا بڑے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام, آدم علیہ السلام کے چھوٹے تھے بڑے تھے؟ انسانوں میں سب سے بڑا درجہ, سب سے بڑا رتبہ انبیاء علیہ السلام کا ہے. یہ سارے کے سارے انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, ہر غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں, ہر گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. جبکہ دنیا کے یہ پیراں, یہ ولیاں, یہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں, یہ خطاؤں کے مرکب ہیں. آپ بھی غلطیوں کے مرکب ہیں, ہم بھی غلطیوں کے مرکب ہیں. صرف انبیاء علیہ السلام سارے گناہوں سے پاک ہیں. ایسے غلطیوں سے پاک, ایسے جلیل القدر انبیاء اللہ کے سامنے کچھ بول نہیں پائیں گے, تو کیا تمہارے پیراں جھگڑا کر کو جنت دلائیں گے؟ یہ سب بیوقوف والی باتیں ہیں, کان میں پھول رکھنے والی باتیں ہیں. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, جو لوگ ایسے باتوں پر بھروسہ کر کے دین کو, نماز کو, روزے کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں, وہ اپنی دنیا آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں. بات نہیں کر پائیں گے. بھیجیں گے نبی کے پاس. اللہ کے نبی بیان فرماتے, ہر نبی کی ایک دعا تھی, اللہ ان کو ان کے نصیب میں ایک دعا فائنل دے دیا تھا. ہر نبی نے اپنے حصے کی وہ دعا دنیا میں مانگ کر چلے گئے, لیکن میرے حصے میں جو اللہ فائنل دعا دیا تھا, وہ دعا میں دنیا میں نہیں مانگا, اس دعا کو قیامت کے لیے اٹھا کے میں رکھ دیا. قیامت کے دن میری امت کی سفارش کے لیے وہ دعا میں نہیں مانگا. قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس دعا کے بدلے اجازت مانگوں گا, اللہ یہی وہ دن تھا جس کے بارے میں تجھ سے گزارش کرتا تھا کہ قیامت کے دن میری امت کے معاملے میں مجھے شرمندہ نہ کرنا. اے اللہ, میری امت پریشان حال کھڑی ہے, اے میرے مولا مجھے اجازت دے دے. اللہ تعالیٰ سارے انبیاء میں, سارے انسانوں میں, سارے جناتوں میں سب سے پہلے بولنے کی اجازت ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا. لیکن کتنا؟ ہمارے نبی کو اللہ اجازت دے گا, کہے گا اے میرے نبی آپ فلاں کے حق میں سفارش کیجئے, ہم قبول کریں گے. ہمارے نبی جس کے حق میں چاہے اپنی مرضی سے نہیں کر پائیں گے, جس کے واسطے اللہ